سعادت حسن منٹو ایک نام جو آج بھی اتنا ہی آپ کہیں زندہ ہے، متنازع ہے، جتنا وہ اپنی زندگی میں تھے۔ اور ابھی حال ہی میں یعنی 2025 میں ان کے کچھ کاموں پر ایک فرضی پابندی کی بات پھر سے سننے میں آئی ہے۔ تو آج ہم منٹو کی دنیا میں تھوڑا گہرائی میں جائیں گے، خاص طور پر ان کا جو ابتدائی مجموعہ تھا منٹو کے افسانے 1940 والا، اور ساتھ ہی ان کے پورے کام اور یہ جو حالیہ پابندی کا معاملہ ہے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ منٹو کی زندگی، ان کے کام، خاص کر یہ پہلا مجموعہ اور یہ جو پابندی کی وجوہات اور رد عمل ہیں ان سب پر ہے۔ تو مقصد یہی ہے کہ منٹو کا شروع کا انداز کیسا تھا، منٹو کے افسانے میں کیا موضوعات تھے اور یہ سارا تنازع کیا ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں منٹو کے افسانے سے۔ یہ ان کا دوسرا مجموعہ تھا، لاہور سے چھپا 1940 میں۔ اس میں کوئی آپ سمجھے 20-25 کہانیاں ہوں گی۔ منٹو نے تو کل ملا کر 230 سے بھی زیادہ لکھی ہیں، لیکن یہ شروع کا کام اہم ہے۔ اس مجموعے میں کچھ کہانیاں تو خاصی نشان نہیں کرتی ہیں کہ منٹو کس طرف جا رہے تھے، جیسے نیا قانون ہے۔ استاد منگو کا کردار، وہ 1935 کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ سے جو جھوٹی امیدیں وابستہ ہوئیں، پھر مایوسی۔ جی وہ ایکٹ جس سے لگا تھا کہ کچھ خود مختاری ملے گی، مگر زمینی حقیقت تو ویسی ہی رہی۔ بالکل۔ اور پھر تماشا، جلیانوالہ باغ کا واقعہ ایک بچے کی نظر سے، کتنا دردناک ہے نا۔ اس کے علاوہ طاقت کا امتحان، انقلابی جیسی سیاسی کہانیاں بھی تھیں۔ ہاں، اور سماجی حقیقت نگاری والی بھی، جیسے شغل، نعرہ 10 روپے۔ صحیح۔ ان میں وہ طبقاتی فرق، پیسے کی مجبوری، اخلاقی سوالات، یہ سب کچھ تھا۔ جی بالکل، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان شروع کی کہانیوں میں ہی آپ کو وہ سارے بیج مل جاتے ہیں جو بعد میں منٹو کے کام میں بڑے درخت بنے۔ سیاسی طنز ہے، سماج کی ناانصافیوں پر سیدھی چوٹ ہے، اور انسان کی نفسیات، خواہشات بشمول جنسیت، اس کی پیچیدگیاں بھی ہیں۔ انداز وہی شروع سے ہی بے باک تھا، صاف صاف کہنے والا، جو بعد میں ان کی پہچان بھی بنا، اور ظاہر ہے جھگڑوں کی وجہ بھی۔ تو کیا اس مجموعے پر بھی فوراً کوئی ہنگامہ ہوا تھا، جیسے بعد میں ٹھنڈا گوشت پر ہوا؟ نہیں، ویسا بڑا ہنگامہ تو نہیں ہوا، ویسی بدنامی فوراً نہیں ملی، لیکن پڑھنے والوں کو جھنجھوڑا ضرور اس نے۔ کچھ نے کہا کہ بھئی یہ تو سچ بول رہا ہے بندہ، آنکھیں کھول رہا ہے۔ کچھ کو لگا کہ شاید فنی طور پر اتنی پختہ نہیں کہانیاں جتنی بعد میں لکھی۔ ملا جلا رد عمل تھا یعنی۔ جی، ملا جلا سا تھا۔ اور منٹو کا سارا کام اگر دیکھیں تو وہ تو ایک پوری دنیا ہے۔ 22 مجموعے، ریڈیو ڈرامے، مضامین، خاکے، کیا کچھ نہیں لکھا۔ اور کہانیاں تو ایک سے بڑھ کر ایک۔ توبہ ٹیکسنگ، ٹھنڈا گوشت، کھول دو، بو، ہتک، آج بھی پڑھیں تو اثر ہوتا ہے۔ ان کی خاص بات شاید یہ تھی کہ انہوں نے ان لوگوں کو آواز دی جس کا ذکر کرنا بھی معیوب سمجھا جاتا تھا، طوائفیں، دلال، فسادات سے لٹے پٹے لوگ۔ بالکل، اور موضوعات بھی وہی چنے جن پر بات کرنے سے لوگ کتراتے تھے: جنسیت، مذہبی ریاکاری، معاشرتی منافقت، اور لکھا بھی کیسے؟ بالکل بے باکی سے۔ ہاں، انداز بہت کفایتی، غیر جذباتی سا، کم لفظوں میں بڑی بات۔ پھر تقسیم ہوئی، وہ لاہور آ گئے۔ یہاں آ کر مشکلات بہت بڑھ گئیں۔ ایک تو پیسوں کی تنگی، پھر ادبی دنیا میں بھی ایک طرح کا بائیکاٹ، اور اوپر سے فاحش نگار کا ٹھپا۔ اور مقدمے بھی تو چلے ان پر۔ جی، 6 مقدمے، 3 ہندوستان میں، 3 پاکستان میں۔ ٹھنڈا گوشت، اوپر نیچے درمیان، بو، ان کہانیوں پر خاص طور پر اعتراض ہوا۔ مگر منٹو کہاں دبنے والے تھے؟ ان کا وہ جواب تو آج بھی مشہور ہے نا۔ ہاں، اگر آپ کو میری کہانیاں ناقابل برداشت لگتی ہیں تو زمانہ ناقابل برداشت ہے۔ بالکل، لیکن یہ سارا دباؤ، یہ لڑائیاں، مالی پریشانی، ان کی صحت پر بہت برا اثر پڑا۔ ڈپریشن، شراب نوشی، اور صرف 42 سال کی عمر میں وہ انتقال کر گئے، بہت جلدی چلے گئے۔ اور یہ کیسی عجیب بات ہے کہ جس سینسرشپ سے وہ زندگی بھر لڑتے رہے، وہ آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے، جیسے یہ 2025 کی فرضی پابندی کی خبر ہے۔ سننے میں آیا کہ حکومت نے نوٹیفیکیشن نکالا، منٹو کے کچھ کام بشمول منٹو کے افسانے کے کچھ حصے، ان پر پابندی۔ اور وجہ کیا بتائی گئی؟ وہی گھسی پٹی باتیں۔ کیا؟ فحاشی؟
جی، فحاشی پھیلا رہے ہیں، اخلاقی گراوٹ کا باعث ہیں، ہماری تہذیب اور اقدار کے خلاف ہیں، نوجوان نسل بگڑ جائے گی، یہی سب۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ دلیلیں تو منٹو کے زمانے میں بھی دی جاتی تھی نا، تو کیا یہ بس تاریخ دہرا رہی ہے خود کو؟ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جو لوگ تنقیدی نظر رکھتے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی اصل مقصد منٹو نے جو سچائیاں دکھائی تھیں، غربت، ظلم، تقسیم کے زخم، انسان کی کمزوریاں، ان پر پردہ ڈالنا ہے۔ یعنی سچ کو چھپانا۔ ہاں، اور جو معاشرے کی منافقت پر سوال اٹھائے اسے چپ کرانا، یہ ایک طرح سے ثقافتی بیانیے کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہے۔ منٹو تو سماج کا عکس دکھا رہے تھے، وہ کوئی فحاشی نہیں پھیلا رہے تھے۔ تو یہ پابندی دراصل آزادی اظہار پر ایک حملہ ہے، اخلاقیات کا نام استعمال کر کے تنقید کو دبانے کی کوشش۔ تو یہ پابندی خود ہی منٹو کی طاقت کو ثابت کر رہی ہے ایک طرح سے۔ بالکل، کہ آج بھی ان کی بات اتنی چبھتی ہے کہ برداشت نہیں ہوتی۔ تو اس ساری بات چیت کا خلاصہ کیا ہے؟ منٹو آج بھی کیوں اتنے اہم ہیں؟ منٹو اس لیے اہم ہے کہ وہ انسان اور سماج کی اصلیت کو بغیر کسی لاگ لپیٹ کے دکھاتے تھے۔ ان کی کہانیاں صرف گزرے وقت کی بات نہیں، وہ آج کی حقیقتیں ہیں۔ ان کا سچ آج بھی اتنا ہی طاقتور ہے، اتنا ہی متعلقہ ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے آپ کہہ لیں خطرہ بن جاتا ہے۔ یہ جو فرضی پابندی ہے، یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ منٹو آج بھی زندہ ہیں۔ ان کا کام ختم نہیں ہوا۔ صحیح۔ برصغیر کی تاریخ کو، تقسیم کو، اور یہ جو اظہار رائے کی آزادی کی لڑائی ہے، اسے سمجھنے کے لیے منٹو کو پڑھنا میرے خیال میں آج بھی ضروری ہے۔ تو آج ہم نے منٹو کے افسانے سے شروع کر کے ان کے ابتدائی کام کو دیکھا، پھر ان کی زندگی کی جد و جہد، سینسرشپ سے ٹکر، اور یہ سمجھا کہ یہ فرضی پابندی بھی ان کی اہمیت کو کیسے سامنے لاتی ہے۔ جی، اور آخر میں ایک سوال شاید سب کے سوچنے کے لیے چھوڑ جانا چاہیے۔ منٹو نے تو ہمیشہ اپنی کہانیوں سے معاشرے کی منافقت کو کھول کر رکھ دیا۔ آج خود ان کی کہانیوں پر پابندی لگانے کا عمل، یہ پابندی لگانے والے معاشرے کی اپنی کن منافقتوں کو ظاہر کرتا ہے؟